یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، اپنے محبوب کو سیر میں نے کروائی۔ اچھا، سیر کروائی کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو، عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ السلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتے تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال دیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی، تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، بازار میں بھی، سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے۔ حضور کا معراج تو یہ کہ دیدار الہی کیا اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے، اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں۔ حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں۔ بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو نماز سے حضور کے قلب کو، حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جس ہجوم کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں، یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں، آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھ۔ کفار مکہ وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ موجود ہے
کار ساز حقیقی ہے، لیکن یہ بت بھی اس کے ساتھ کاموں میں شریک ہے، اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے۔ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، نفس رسالت کے، کہ رسول نہیں ہوا کرتے۔ وہ کہتے رسول ہوا کرتے ہیں، آیا کرتے ہیں، ماضی میں بھی آئے ہیں، اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو۔ تو رسالت کے منکر نہیں تھے، انتساب کے منکر تھے۔ اور تیسری بات، عقیدہ آخرت، اس کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو وہ باس بعد الموت کا بالکل انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہماری دھل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نضر بن حارث باقاعدہ کسی قبرستان سے پرانی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور کہتا کیا ہے، من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وہی رمیم، جب یہ اتنی خستہ ہو گئی، بربری سی ہیں کہ ہاتھ کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی اور گر پڑتی ہیں، تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ اکبر، رب کا کلام تو پھر رب کا کلام ہے۔ کل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جب یہ ہڈیاں نہیں تھیں، اب تو ہڈیاں ہیں، اب تو میٹیریل موجود ہے، بکھر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں، اس وقت جس رب نے انسان کو بنایا تھا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ ذرا غور کیجئے، دلیل کی کاٹ دیکھیے، دلیل کا رنگ اور آہنگ دیکھیے۔ یہ تو کہتا ہے ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو کون جوڑے گا، کون ان کو دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مثالیں کہاوتیں وہ بنا رہا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَ، جو اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے، جس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ننھی بوند سے میری تخلیق ہوئی اور پھر ہڈیاں بھی بنی، گوشت بھی چڑھا، اور پھر جو ہے وہ روح بھی پھونکی گئی۔ اگر یہ اپنی تخلیق پہ غور کرتا جو ہڈی اٹھا کے لایا ہے تو یہ سوال ہی نہ کر پاتا کہ یہ کہاں تھا اور یہ کیسے آیا۔ تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے عقیدہ آخرت کا۔ تو یہ شروع سے رہا ہے، لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ عقیدتاً آخرت کا انکار کرتے ہیں، عملاً اور رویتاً بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں۔ جو آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کی بالکل تیاری نہیں کرتا، وہ بھی آخرت کو فراموش کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس تیقن کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کہا کہ تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، مالک کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل میں اطمینان اور زیادہ پیدا ہو جائے، یقین کی اور پختگی نصیب ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ٹکڑے کرو، گوشت بناؤ، قیمہ کرو اور مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو۔ کہا اب ایک ایک کر کے جانور کو پکارتے جاؤ، یاتینک سعیا، آپ دیکھیں گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب کسی کی ٹانگ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کی گردن کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پروں کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پیٹ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، لیکن جس جانور کو پکارا ادھر ادھر سے اس کے اجزاء نکلے، جڑے، اور وہ دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی خدمت میں پہنچے۔ تو کہا ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے تھا۔ تو تیقن کی دولت بہت بڑی دولت